ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک نظر ڈالیں گے ٹاپ سٹوریز پر. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا IBBC کا دورہ. AO لیولز IB اور مذہبی ڈگریوں کے لیے مساوی سرٹیفکیٹ آن لائن جاری کرنے کی ہدایت. کھیلوں کے فروغ کے لیے انٹر بورڈ اکیڈمک اولمپیاڈ کا بھی اہتمام کرنے کا مشورہ. سندھ پولیس کا ایک اور مقابلہ جعلی نکلا. 2019 کا پولیس مقابلہ 2020 میں جعلی قرار. سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے. ملزموں کو 2 فٹ کے فاصلے سے گولی ماری گئی. پولیس پارٹی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا. نیوزی لینڈ سے اچھی خبر بھی سننے کو مل ہی گئی. کیویز کے دیس میں موجود قومی کرکٹ ٹیم کے 52 ارکان کی کرونا رپورٹ منفی آ گئی. آئسولیشن کی پابندیوں سے آزادی مل گئی. کھلاڑیوں نے آن لائن ٹریننگ جاری رکھی. شہر کے شور شرابے سے دور سکون کے لمحات. مارگرا کی پہاڑیوں کا حسن ہر کسی کو اپنے شہر میں جکڑ لیتا ہے. گھنے درخت، بہتے چشمے اور پرندوں کی چہچہاٹ کے ساتھ واکنگ ٹریلز پر واک کا لطف ہی الگ. جی جناب، ایک بہت بڑا مسئلہ بچوں کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ جب ایکویلنس سرٹیفکیٹ لینا ہے نا تو پھر ایک عذاب بن جاتا ہے اور وہ ایک پوری مہم ہے جو آپ کو کرنی پڑتی ہے اور آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے شاید کہ آپ اتنے سمجھدار ہوں کہ وہ سب کچھ کر سکتے. ابھی پچھلے دنوں تو بے فارم حاصل کرنا بھی ایک مہم بنا ہوا تھا. اس دوران میں جبکہ کورونا وبا کی دن ہے تو لمبی لمبی قطاریں تھیں نیڈرو آفیسز کے باہر. لیکن یہ جو واقعہ ہے سب کو معلوم ہے کہ بچے او لیول کر رہے ہوتے ہیں اور پھر انہیں ایکویلنس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ کالجز میں یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکیں اور وہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہوتا ہے جس کے حل کے لیے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کو AO لیول IB اور مذہبی ڈگریوں کے لیے مساوی سرٹیفکیٹ آن لائن جاری کرنے کی ہدایت کی ہے which is very good. بالکل. اور انہوں نے کہا ہے کہ انٹر بورڈ سپورٹس کے علاوہ IBCC کے توسط سے انٹر بورڈ اکیڈمک اولمپیاڈ کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. صحت مندانہ جو سرگرمیاں ہیں ان کو فروغ دینا بڑا ضروری ہے کہ ایسے مقابلہ جات ہوں جس میں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں. وہ نجی ادارے ہوں، سرکاری ہوں، فیڈرل بورڈز ہوں، فیڈرل یعنی بورڈز ہوں مختلف، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ A لیول کے بچے ہوں. تو یہ بڑا ضروری ہے. وفاقی وزارت تعلیم نے یہ احکامات IBCC سیکریٹریٹ اسلام آباد کے دورے کے دوران دی. اور بریفنگ کے دوران انہوں نے یونیفارم اکیڈمک سیشن اگست میں شروع کرنے اور مئی جون میں امتحانات منعقد کرنے پر زور دیا ہے. اور وفاقی وزیر نے جو پریکٹیکل امتحانات ہوتے ہیں ان کو مؤثر بنانے یا اس کا متبادل نظام لانے کی تاکید کی ہے. ویسے پریکٹیکلز کا ذاتی طور پہ میں بتاؤں اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ہاں لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو انسٹرومنٹ ہینڈلنگ، لیب کے ایٹماسفیئر سے، پھر وہ جو ایک تحقیق کا جو ایک ہوتا ہے نا لڑکیوں کو آ جاتی ہوگی وہ وہیں پر ہی ہوتا ہے. دیکھیں نا جب آپ ڈائسیکشن کرتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا ہاؤ ٹو ہینڈل. پھر آپ کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے میڈیسن میں جانا ہے، آپ نے ڈائسیکشنز کرنی ہے. سو وہ ایک فلیئر تو آپ کو دیتا ہے. کیمسٹری کی لیب میں تو ڈرتا ہی رہتا تھا کہ یہ کیمیکل ہے وہ کیمیکل ہے. ایسے ہی میرے ساتھ تو خیر رہا ہے. ٹھیک ہے لیکن یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. ڈاکٹر مختار احمد ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سابق چیئرمین ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن اور ایجوکیشنسٹ ہیں. یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ایک بات کی گئی ہے وفاقی وزیر تعلیم نے IBCC کو مساوی سرٹیفکیٹ آن لائن دینے کی ہدایت کی ہے. یہ کتنا ایک مشقت والا کام ہوتا ہے کہ آپ لے کے تو پھرتے رہے مختلف جگہوں پہ. پینڈیمک میں یہ جو ایک ڈیسیجن ہے یہ کتنا افیکٹو ہوگا اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. آئی تھنک یہ اچھا اسٹیپ ہے اور اب تو ویسے بھی ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی اور خاص کر کووڈ کے بعد تو اب کلاسز بھی گھر سے آن لائن ہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایشو جو ہیں یہ آن لائن ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ اور کہاں ہو سکتا ہے. HEC میں بھی اس طرح کا کام کیا ہم نے. آن لائن ڈگری اٹیسٹیشن کا پروسیس ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا. اور جبکہ ہمارے یہاں بھی ایکولنس ہوتی ہے جو یونیورسٹی لیول کی ڈگریز ہوتی ہیں باہر سے خاص کر ہوتی ہیں اور ان کو بھی HEC ایکویٹ کر کے دیتا ہے کہ پاکستان کی کس ڈگری کے برابر ہے. وہ بھی مینولی ہوتا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت تک کچھ نہ کچھ انہوں نے آن لائن کر لیا. اگر نہیں کیا تو کرنا چاہیے. اگر IBCC کر سکتا ہے تو HEC کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو یور بیسک ایشو آف IBCC کا کلیکٹ کرنا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں ڈفرینٹ قسم کے ایجوکیشن سسٹم فالو کر رہے ہیں. آپ کا او لیول A لیول کا ہے, آپ کا ہمارا پاکستان کا جو گورنمنٹ کا میٹرک FA FSC وغیرہ کا ہے,
اس کے علاوہ جو ہمارے مدارس کی ایجوکیشن سسٹم ہے تو ایک سسٹم بن چکا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن اس کا پروسیس کیسے ہونا چاہیے آن لائن کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا نا کہ وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں او لیول آج کل تو ٹیکنالوجی میں بچے ہم سب سے زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں, وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو اگر سسٹم بن جائے تو میرا خیال ہے کہ سب کی کنوینئنس ہے, اور ایک اچھا انیشیٹو ہے جو منسٹری آف ایجوکیشن نے لیا ہے اور IBCC کو جو انسٹرکشن دی ہے, اور آج کل جو ان کے ہیڈ ہیں اس وقت جامشورا یونیورسٹی سے آئے ہوئے, تو اسمارٹ گائے, تو انشاءاللہ ہوپ فلی یہ اس کو کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو آن لائن شاید ہو جائے گا معاملہ, بچوں کو آسانی بھی ہو جائے. ابھی آن لائن تعلیم کا بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے, اور اگر انٹرنیٹ کنیکٹ تو ایک ہی فیملی کے اگر 2-3 بچے پڑھ رہے ہیں تو بیک وقت 2-3 لیپ ٹاپس کہاں سے آئیں گے, وہ کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آسانی ہو سکتی ہے, کوئی یہ ایک رات میں تو نہیں ہو سکتا, کیا پروسیجر ہو سکتا ہے جس سے آن لائن جو نظام ہے پاکستان کے اندر تعلیم کا وہ ہم رائج کر سکیں؟ دیکھیں یہ لیم ایکسکیوزز ہیں بیسیکلی. ہاں یہ ہے ضرور ہے کہ ہم ریئیکشنری نیشن ہے ایز اے نیشن, ہم نے بہت لیٹ انیشیٹو لیتے ہیں. جس طرح یہ جو کووڈ کا ایشو آیا تھا جنوری فیبروری میں, تو اس وقت تو ایک نئی چیز آئی تھی نا, اور دنیا اس وقت تک آلریڈی آن لائن ایجوکیشن میں بہت آگے چلی گئی تھی. ہم سوچ رہے تھے کہ کبھی کریں گے, تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہم پہ پریشر پڑا تو ہمارے اداروں نے بھی کچھ انیشیٹو لیے, لیکن جتنا کام کوآرڈینیشن سے کرنا چاہیے اتنا کیا نہیں. اس میں شروع میں ہمیں ہائبرڈ سسٹم کی طرف آنا چاہیے تھا. کوآرڈینیشن جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے تھی, اور اداروں کو انیشیٹو لینا چاہیے تھا. گورنمنٹ کی طرف ہر چیز کے لیے نہیں دیکھتے. گورنمنٹ تو ایک آپ کو فیسیلیٹیشن دے گی, کرنا کام تو یونیورسٹیز نے, اسکولوں نے, کالجز نے اپنا. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بھی کچھ ادارے وے ہیڈ سب سے آگے ڈیلیور کر رہے ہیں. وہ کچھ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے, ان کے پاس ایک ہی چوائس ہوتی ہے کہ بند کر دے ادارہ, جبکہ بند از ناٹ این آپشن. ہمیں یونیورسٹیوں کالجوں کو کھلا رکھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ چونکہ HEC سے منسلک رہے ہیں, جہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کس طرح کی ڈگریز اور کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کہاں پہ لیک کرتے ہیں, اس کے بارے میں بتا دیجیے گا. آپ جبکہ گھر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈگریز کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور باہر بھی اپلائی کریں, تو کیا چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے, which are the steps جو کہ ذہن میں رہیں؟ دیکھیں ایشو یہ ہے, ہمارا جو بیسک ایشو ہے اسپیشلی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے, کہ جو مارکیٹ اسکل سیٹ مانگتی ہے ہمارے ادارے وہ نہیں دے رہے. ہم وہی پرانے, میں نے جو کورس پڑھانا شروع کیا تھا 1980-90 میں, وہی میں پڑھاتا شروع کیا ہوا ہے. جو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کو, میں یہ کلاس سپورٹ نہیں کر رہا, لوگ کرتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے ادارے بھی ہیں, لیکن جنرلی جو میں نے ایز اے چیئرمین بھی, اور میں HEC میں 13-14 سال رہا, میں نے دیکھا کہ اداروں کو چینج کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. وہ چینج ہونا ہی نہیں چاہتے. وہ ایگزامینیشن جو ہماری یونیورسٹی سسٹم ہے, وہ پروسیسز اتنے زیادہ لمبے لینتھی کر دیتے ہیں کہ جہاں آپ کو 4 دن پہلے پہنچنا تھا وہ آپ 10 دن بعد پہنچتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر مختار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ اہم ایک ایشو ہے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اب اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے, جس طرح حکومت اس بارے میں شکر ہے کہ سوچ رہی ہے. ہاں, اور جہاں پہ یہ ہجوم اور قطاریں اور ایک گیدرنگز ہوتی ہیں سمیت سیاسی جلسوں کے, وہاں کوشش کریں کہ ان کو ہم اوائڈ کریں تاکہ ہم اس وبا کے دنوں میں محفوظ رہ سکیں. اور محفوظ رہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ شہر کے شور شرابے سے دور چلے جائیں, سکون کے کچھ لمحات گزاریں جہاں پر نیچرل ماحول ہو, پرندوں کی چہچہاہٹ ہو, جھرنوں کی آوازیں ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاموشی ہو. اور چل چلیے دنیا دے اس نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہو. تو مارگلا کی پہاڑیوں کا حسن ہر کسی کو اپنے شہر میں تو جکڑ لیتا ہے, لیکن یہاں موجود جو واکنگ ٹریلز ہیں وہ بہت ہی مشہور ہیں, اور اکثر لوگوں سے آپ کی وہاں پر ملاقات بھی ہو جاتی ہے جب آپ وہاں پر جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا اس شخص کو میں نے دیکھا ہوا. ہاں, لیکن اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دنوں ایک جو اسی طرح ٹریل پہ جانے والے تھے وہ گم بھی گئے تھے. سو بعض اوقات یہ بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ نے وہاں جانا کن ٹائمنگز میں. اور ایک اچھا انیشیٹو جو اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے لیا گیا حمزہ, وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ نا بیج رکھے ہوئے ہیں پائنس کے. آج کل آپ جائیں, آپ وہ درخت لے جائیں, اور آپ اس درخت کو جہاں آپ کا دل کرتا ہے اس بیج کو, چھوٹے سے پائن کا جو بیج ہے وہ جا کے وہاں پہ لگائیں. اس کے بعد جب آپ واک پہ آتے رہیں آپ اسے پانی ڈالیں, اس کو دیکھتے رہیں کہ آپ کا پودا کتنا بڑا ہوا ہے. اور اس طرح سے وہ
ٹریل سے, اس ٹریک سے جہاں سے آپ گزر رہے ہیں. ہاں, اور مارگلا کا جو قدرتی حسن ہے آپ اس کو ریسٹور کرنے میں بھی اپنا ایک کردار ادا کریں گے. سکون ہو کہ میں نے بھی کوئی اچھا کام کیا, میں نے بھی یہاں کوئی درخت لگایا. بالکل ایسے ہی ہے. تو بڑی تعداد میں لوگ ان ٹریلز پر تفریح اور ورزش کے لیے آتے ہیں. آپ اگر اسلام آباد جائیں تو ادھر ضرور مجھے تو فرح نے لے کے جانا ہے. میں جب اسلام آباد جاؤں گا اگر فرح فری ہوگی تو فرح مجھے لے جائیں گی. بالکل انشاءاللہ, کیوں نہیں. لیکن وہاں پہ نا کئی لوگ اس ٹریل پر بھی نا, جیسے آگے آپ کے ٹرک لگ جائے تو صورتحال ہوتی ہے نا, تو وہ یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. جب آپ اس طرح کی کسی بھی جگہ پہ جائیں تو اس ٹیمپو میں رہیں, یا تو بہت ساری فیملیز آ جاتی ہیں, بچے ادھر کو جا رہے ہوتے ہیں, خاتون ادھر کو جا رہی ہوتی ہیں, صاحب ادھر کو جا رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ ایک ٹیمپو میں بیچ میں جا رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے اس میں وہ کرنا. ہم تمام مشکلوں کو جو ہے عبور کریں گے. اور اب ہم اسلام آباد کے بعد کراچی کی بات کریں گے. اور کراچی کی جب بات کرتے ہیں تو شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں سے کوئی اچھی خبر ملتی ہے. لیٹس ہوپ اینڈ وش کہ ہمارا یہ شہر جو ہے اس میں بھی بہت ساری ہمیں اچھی خبریں بھی سننے کے ملیں. لیکن اس وقت یہ جو بات ہے, یہ ایک ایشو ہے جو کہ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے سندھ کے ساتھ. جعلی پولیس مقابلوں کے حوالے سے ہم بات کریں. کراچی پولیس ابھی ڈیفنس مقابلے کے ثبوت پیش نہیں کر سکی تھی کہ سندھ پولیس کا ایک اور پرانا مقابلہ جاری ثابت ہو گیا ہے. اور ہائی کورٹ نے پولیس پارٹی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے. 2019 میں ہونے والے واقعے میں ASI عمران, کانسٹیبل عارف, سجاد, وقار اور فہد علی شامل تھے. عدالت نے کیس کی سنوائی کرتے ہوئے کہا کہ ملزموں نے 2 شہریوں غلام شبیر اور غلام رسول کو بے دردی سے قتل کیا. پولیس نے ملزموں کی جانب سے بھاری اسلحے سے فائرنگ کرنے کا دعویٰ کیا تھا, مگر جائے وقوع سے گولیوں کے خول صرف 3 ملے. بالکل ایسا ہی ہے, 3 خول ملے ہیں اور بھاری فائرنگ کی گئی تھی. جبکہ پولیس نے ملزمان سے جو اسلحہ برآمد کیا تھا وہ بھی خول سے میچ نہیں کرتا ہے. اور عدالت نے کہا ہے کہ ملزمان کے خلاف ڈکیتی کے شواہد بھی نہیں ملے. اور MLO کے مطابق مقتولین کو 2 فٹ کے فاصلے سے گولی ماری گئی. پولیس نے سرجانی تھانے کے حدود میں 2 ملزموں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا اور ان کے خلاف 2019 میں مقابلہ اور اسلحے کا مقدمہ درج کیا تھا. اور ڈیفنس میں جو پولیس مقابلے کی تحقیقات کرنے والی تفتیشی ٹیم ہے, اس نے 5 ہتھیاروں سے مقابلے کے دوران پولیس پر فائرنگ کا دعویٰ کیا ہے. جبکہ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے ملنے والے خول ملزمان کے اسلحے سے میچ کر گئے ہیں. تو یہ جو فیصلہ سامنے آیا, اس میں 2 فٹ آپ دیکھ لیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. 2 فٹ سے آپ کیسے 2 فٹ سے؟ تقریباً 2 فٹ اتنا فاصلہ ہی ہے, اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا, اس سے کم ہے, اس سے کم ہے جو ہمارا, مطلب 6 فٹ فاصلہ کووڈ کے لیے کم از کم رکھنا ضروری. تو بالکل ساتھ رکھ کے جو ہے وہ گولی ماری گئی ہے تقریباً. تو سینئر تجزیہ کار فہیم صدیقی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانیں گے. فہیم صدیقی صاحب, یہ کیا معاملات ہیں جعلی پولیس مقابلے کے؟ سندھ پولیس کا گزشتہ کیا گیا مقابلہ جو وہ بھی جعلی نکلا ہے. پہلے ہی اس راؤ انور جو ہیں وہ ہمارے سامنے, راؤ انوار, وہ ایک جیتا جاگتا چلتا پھرتا جو ہے ثبوت ہے ہمارے سامنے. بہت ساری مثالیں اور بھی ہیں. تو عوام کو پولیس پہ پھر اعتماد کیسے رہے اور کس کو کور کیا جاتا ہے جعلی پولیس مقابلوں کے ذریعے؟ دیکھیں, کراچی سے اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کراچی میں اچھی خبریں نہیں ہوتی, بس ان کو میڈیا پہ اتنی جگہ نہیں ملتی. سب سے پہلے تو میں اس کی وضاحت کر دوں. اور آپ نے کہا کہ کراچی میں یہ سب ہوتا کیا ہے, یہ انکاؤنٹرز, تو لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی پولیس میں ایک سوچ نے جنم لیا ہے, اور وہ سوچ یہ ہے کہ عدالتوں سے ملزمان کو وہ سزائیں نہیں مل پاتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ملزمان جو ہیں وہ دوبارہ آزاد ہو کر معاشرے میں انہی قسم کی حرکتوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. یہ وہ سوچ ہے جس نے کچھ عرصے سے مراد میری یہ ہے کہ کوئی 10-12 سال پہلے جو ہے سوچ نے جنم لیا کراچی میں. اس کے بعد اب ہر کراچی کا شخص جو ہے وہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بننے کی کوشش کرتا ہے, راؤ انوار بننے کی کوشش کرتا ہے, اس سے پہلے فاروق امان بننے کی کوشش کرتا تھا, اس سے پہلے جو کچھ وہ اسلم چودھری بننے کی کوشش کرتا تھا. تو یہ جو ایک سوچ ہے اس نے بڑا غلط کر دیا ہے کراچی کے پولیس کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے. لیکن اگر میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کراچی میں جب بھی انکاؤنٹرز وغیرہ ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کرائم کو نیچے جاتے تو دیکھا ہے, وقتی طور پر ہی صحیح, لیکن ہم نے کرائم کو نیچے جاتے دیکھا ہے. یہ سوچ آئی کہاں سے, ذرا میں اس کا بھی آپ کو اظہار کر دوں. کراچی میں جب ایک وقت میں اسٹریٹ کرائم کے بعد کراچی میں لوگوں نے شہریوں نے پکڑ کے اسٹریٹ کرمنلز کو جلانا شروع کر دیا تھا, تو آپ یقین جانیے کراچی میں اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ 0 کی طرف آ گیا تھا, بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا اسٹریٹ کرائم. اس کے بعد جو ہے پھر اسٹریٹ کرائم بڑھتا چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد جو پولیس نے جو ہے جب پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیا, جب کوئی ملزم پکڑا جاتا تھا, شہری اسے مار رہے ہوتے تھے, پولیس پہنچتی تھی, اسے پروٹیکٹ کرتی تھی, گرفتار کرتی تھی, مقدمہ بناتی تھی, کورٹ میں پیش کر دیتی تھی, وہ ملزم جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد پھر چھٹ کر آ جاتا تھا. اس چیز نے جو ہے کراچی میں اس بات کے اوپر پولیس کو مجبور کیا ہے, کچھ لوگوں کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری کراچی پولیس ہی یہ سب کر رہی ہوتی, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سوچ کے حامی بن گئے ہیں کہ ہم عدالتوں سے سزائیں کرانے میں ناکام رہتے ہیں, تو ہمیں جسٹس کا یہ والا سسٹم جو ہے یہ اپنانا ہوگا. یہ بالکل غلط ہے,
یہ بالکل غلط سوچ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے سوسائٹی میں جو ہے وہ توازن برقرار نہیں رہتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں سے جو سزائیں نہیں ہو رہی اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہیں نا، اس میں پولیس کو اپنا پروسیکیوشن سسٹم بہتر بنانا ہوگا۔ جب آپ کسی ملزم کو پکڑتے ہیں، اس کے خلاف جو ثبوت شواہد ہیں، جو گواہ ہیں، وہ اگر آپ کے پاس جینون ہو تو آپ جو ہے عدالتوں سے سزا کرانے میں ناکامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کسی ملزم کو پکڑتے ہیں، اس کے خلاف جھوٹے گواہ پیش کرتے ہیں، آپ ملزم کو پکڑتے ہیں، اس کے خلاف جو فیبریکیٹڈ ایویڈنس آپ اس کے لیے لے کے آتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے ملزمان کے جو وکیل ہیں، جو پورے سال ان کے پیرول پر رہتے ہیں، مقدمہ ہو نہیں ہو ملزم کے خلاف، وہ وکیل جو ہے اس کے پیرول پر رہتا ہے، اسے ہر مہینے سیلری ملتی رہتی ہے، تو وہ کیوں نہیں جو ہے وہ عدالت میں جا کر جو ہے ان کو بے گناہ ثابت کرے گا؟ تو یہ چیزیں کراچی میں بہت عرصے سے چل رہی تھیں۔ ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جس نے جو ہے کراچی پولیس کو اس چیز پہ مجبور کیا ہوا ہے، وہ ہے کچھ واقعات کراچی میں ایسے ہوئے ہیں جس میں ہوم ڈکیتی کے جو واقعات ہیں، ان میں ملزمان نے ڈکیتی کے دوران جو ہے وہ خواتین سے زیادتی کے واقعات بھی کیے ہیں۔ یہ خواتین سے زیادتی کے واقعات جو ہے وہ کئی مرتبہ ہوئے، اور جو جن کے گھروں میں واقعہ ہوتا تھا، ڈکیتی ہوتی تھی، اس کے بعد زیادتی کے واقعات بھی ہوتے تھے، وہ لوگ پولیس کو ساری انفارمیشن نہیں دیتے تھے، اور وہ چپ ہو جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، اپنی عزت کی خاطر جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن ایسے واقعات ہوئے، کسی نہ کسی طرح سے رپورٹ بھی ہوئے۔ تو ایسے واقعات کے بعد پولیس نے خاص طور پہ یہ کیا ہے کہ جب ایسے ملزمان پکڑے جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ جعلی انکاؤنٹر میں، جعلی انکاؤنٹر واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میں مبینہ انکاؤنٹر نہیں کہہ رہا، میں جعلی انکاؤنٹر کہہ رہا ہوں، جعلی انکاؤنٹرز میں مارنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ تو یہ واقعات ہوئے ہیں، لیکن اب آتے ہیں ہم اس سٹوری کی طرف۔ ان واقعات کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں جس میں پولیس نے جو ہے وہ اپنے الو سیدھے کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے طور پر جو ملزمان کو پکڑا ہے، ان سے کسی نہ کسی قسم کا کوئی معاملہ تھا، کسی کے کہنے پر کیا، پیسوں کے لیے کیا، کوئی مل گیا اس سے، جب اس سے وہ ملا تو اس سے جو ہے وہ پیسے اچھے مل رہے تھے، اس کے بعد پیسے اس وقت اچھے تھے، اس بعد میں دیکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ شور مچا سکتا ہے، یہ شخص جو ہے میڈیا میں جا سکتا ہے، یہ شخص اعلیٰ افسران کے پاس جا سکتا ہے، تو انہیں جو ہے انہوں نے جعلی پولیس مقابلوں میں مارا ہے۔ اور یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں سرجانی ٹاؤن والا، یہ کچھ اسی طرح کا واقعہ ہے۔ تو ایک سوچ ہے، اس سوچ کو جو ہے یقیناً کرب کرنے کی ضرورت ہے، پولیس حکام کو جو ہے اس جانب جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس شہر میں ایسے پولیس افسران رہے ہیں کہ جن کی مرضی سے جو ہے وہ ان کا نچلا عملہ جعلی پولیس مقابلے کرتا رہا ہے۔ بالکل تو اس ٹھیک ہے، سوچ کو ختم کرنے کے لیے دو چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ جی ٹھیک ہے، وہ دو چیزیں بھی آپ سے جانیں گے۔ فہیم صدیقی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا عوام بھی خوش ہوتے ہیں جب اس طریقے کا کچھ جعلی مقابلہ ہوتا ہے اور وہ واقعی کرمنلز ہوتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ سب لوگ ایک کرمنل کو جانتے ہوں، لیکن یہ بھی رد عمل سامنے آتا ہے کیونکہ عوام خوش ہوتے ہیں جو اس کرمنل کو جانتے ہیں اور اس کو اس طرح کے جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے، جس سے پولیس کو شے ملتی ہے کہ عوام تو خوش ہو رہے ہیں۔ دیکھیں کسی حد تک یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نہ پولیس سسٹم پہ عوام کو اعتماد ہے، نہ جوڈیشل سسٹم پہ عوام کو اعتماد ہے۔ پولیس سسٹم سے بھی لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے بچ کر نکل جاتے ہیں جو کرمنل ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس سے بھی لوگ جو ہے وہ بچ کر نکل جاتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ کرمنل ہوتے ہیں۔ تو جب اس نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں تو میں تو نہیں کہوں گا کہ پوری سوسائٹی خوش ہوتی ہے، لیکن سوسائٹی کا ایک طبقہ جو انصاف کو جو ہے انصاف سے محروم ہوتا ہے، وہ یقیناً یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھا ہی ہوا جو ہوا، باوجود اس کے کہ میں پھر کہوں گا کہ اس سے سوسائٹی میں توازن بگڑتا ہے، ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن کیا کریں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم بہتر نہیں بنایا جاتا، پولیس سسٹم سب سے پہلے بہتر نہیں بنایا جاتا، پولیس سسٹم میں پروسیکیوشن سسٹم بہتر نہیں بنایا جاتا۔ آپ ملزمان کو پکڑتے ہیں، ان کے خلاف ثبوت ہی نہیں پیش کر پاتے۔ یہ فہیم یہ جو تمام آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس کا ایک پیچھے جو محرک ہے وہ سیاسی وابستگیاں بھی تو ہے نا، کہ سیاسی پارٹیاں یا بہت ساری اور ایسی پارٹیاں جو ہیں جن کی ہلہ شیری ہوتی ہے، ملزمان کو ڈاکو، جیسے آپ نے خود کہا کہ ان کے ریسورسز ہوتے ہیں، پاورفل ہوتے ہیں تو انہیں مار دینا ہی سمجھتے ہیں۔ اس معاملے کے بارے میں آپ کے خیال میں اب تک کیا کیا گیا ہے اور کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں ایسا ہوا ہے، سیاسی جو پارٹیز ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کارکنوں کو بچانے کے لیے اپنا رسوخ استعمال کرتے ہیں، کرتے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں نئی بات کر رہا ہوں۔ رحمان ڈکیت کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، عزیر بلوچ کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، پھر ایم کیو ایم سے متعلق جو لوگ تھے ان کے معاملات ہمارے سامنے ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے پارٹیز جو ہیں وہ انوالو ہوتی رہی ہیں ماضی میں۔ لیکن اگر ہم حالیہ کچھ عرصے میں دیکھیں تو اس نوعیت کے جو واقعات ہیں ان میں کچھ کمی آئی ہے، جو سیاسی رسوخ ہے وہ پولیس کے اوپر یا وہ جو ہے کچھ کم ہوتا نظر آیا۔ لیکن اس کے باوجود اس نوعیت کے واقعات جب ہوتے ہیں تو عوام جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے، پولیس یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہی ایک طریقہ رہ گیا جس کے ذریعے جو انصاف ملے، لیکن اس سے سوسائٹی میں مزید انارکی پھیل سکتی ہے۔ آج پولیس جو ہے وہ یہ سب کر رہی ہے، اپنے طور پر انصاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کل اگر عوام نے اپنے ہاتھ میں انصاف کے لیے انصاف کا یہ طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا جو وہ ماضی میں کر چکے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا سوسائٹی میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔
میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی حمزہ، WJP رول لا انڈیکس جو ہے وہ جاری ہوا ہے جس میں 2020 جس میں 128 ممالک کی فہرست میں انڈیا کا 69 اور پاکستان کا 120واں نمبر ہے. یعنی پاکستان کا عدالتی جو نظام ہے اس میں جو سقم ہے جس میں شہادتیں نہیں پوری دی جاتی، پیشیوں پہ پیشیاں ڈالی جاتی ہیں، ہاں تو اس کے اوپر یہ ایک رینکنگ اور ایک ریٹنگ جو ہے وہ آئی ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ قول مبارک کہ معاشرہ کفر پہ قائم رہ سکتا ہے، ظلم پر قائم نہیں رہ سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. اور آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ایک بڑے شاعر کی، بہت بڑے شاعر کی، اور شاید ہم الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا شاعر. احساسات کی بات، اور جسے کہنا چاہیے نا مشکل احساسات کی بات ہو تو جتنی خوبصورت ترجمانی ناصر کاظمی نے کی ہے اپنی شاعری کے ذریعے سے، وہ ایک جسے کہنا چاہیے خوبصورت ترین بات ہے. اداسی تو ختم ہے نا ناصر کاظمی پہ، کہ جس طریقے سے اداسی کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے. جیسے وہ نا ایک مشکل سی کیفیت ہے نا، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے. کتنی سادگی اور آسانی کے ساتھ انہوں نے اس مشکل فیلنگ کو جو ہے وہ بیان کر دیا کہ جو کچھ بھی ہے بس تو ہی ہے یار. ایسا ہی دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا. ناصر کاظمی اگر حیات ہوتے تو آج اپنی زندگی کی 95 بہاریں دیکھ چکے ہوتے. اب ہمیں ایک بریک لینی ہے.